آیت نمبر 109 سے ہی آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم ومن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 109 ہے، یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ یوم جس دن، یجمع اللہ الرسل، یجمع اردو کے لفظ ہے جمع کرنا، جمع کرے گا اللہ رسولہ رسولوں کو، فیقول پھر وہ پوچھے گا، کہے گا ماذا اجبتم، ماذا کیا، اجب جواب سے یہ لفظ کہتے نہیں جواب کیا ملا آپ کو، پیسے وائز بن گیا، اجب جواب دیا گیا تمہیں، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں اور انبیاء کو مختلف اوقات میں مختلف قوموں کی طرف بھیجا دعوت حق کے ساتھ، تو اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے
فلاں امت کی طرف بھیجا تو ان کا کیا جواب تھا؟ تو وہ جواب دیں گے قالو لا علم لنا، لا نہیں، علم لنا، علم ہم کو، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جو علام الغیوب ہے۔ علام مبالغے کا صیغہ ہے، یہ علیم سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا، علام۔ اور غیوب غیب کی جمع ہے، غیب کی باتوں کو جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں کو۔ تو روز قیامت کا منظر ہے اس آیت میں، یہ فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب رسولوں کو جمع کرے گا، ظاہر رسولوں کو ان کی امت کے ساتھ جمع کرے گا، یہ اور جگہ بھی یہ مضمون ہے۔ یوم محشر کہتے ہیں نا، حشر جمع کرنے کو کہتے ہیں، تو سبھی کو جمع کیا جائے گا۔ اس آیت میں خصوصی طور پر رسولوں کا ذکر ہے، انبیاء اور رسول۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی رسول بھیجے ہیں جتنے بھی، ان کو ان کی امتوں کے ساتھ اپنے دربار میں حاضر کرے گا، اور پھر رسولوں سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے آپ کو فلاں امت کی طرف بھیجا تھا حق کی طرف بلانے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے، تو اس امت نے، اس قوم نے کیا جواب دیا؟ ماذا اجبتم، کیا دیا جواب؟ تو وہاں یعنی جب پوچھا جائے گا کہ امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب ملا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، تو ہی چھپی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں دو تین باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوم محشر، یہ تو قرآن میں بہت سی جگہ آیا ہے کہ تمام ہیں، روز اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں وہ اس وقت خواہ زندہ ہوں یا قبروں میں مدفون ہوں، جو قبروں میں ہیں ان کو قبروں سے نکال کر اور سب کو اپنے دربار میں حاضر کر دے گا روز تغابن۔ بس وہی جو ہے احتساب کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ اس میں خاص طور پہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دوران دنیا میں جتنے رسول بھیجے ہیں ان کو اپنی اپنی امتوں کے ساتھ وہاں جمع کرے گا، اور پھر رسولوں سے سوال کرے گا کہ جس امت کی طرف تمہیں بھیجا تھا کیا جواب ملا؟ تو وہ رسول یہ جواب دیں گے لا علم لنا، ہمیں لا نہیں، علم لنا، ہم کو کوئی علم۔ دیکھیے اس کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو رسولوں کا وہاں جواب ہے نا لا علم لنا، کہ ہمیں تو علم نہیں۔ انبیاء کو علم تو ہوگا، آپ بھیجے کہ بھی کس قوم نے مانا، کتنے مانے، یہ ہوتا ہی ہے کہ جو ان کی قوم نے جواب دیا اس کا علم تو ہوگا، لیکن یہاں پر اپنے علم کی نفی فرمائی کہ لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ محشر کی ہولناکیاں اور اللہ جل جلالہ کی ہیبت و عظمت کی وجہ سے بس وہ کہیں گے لا علم لنا، یعنی دنیا میں ہمیں جس کام کے لیے بھیجا تھا ہم نے تو مستطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق کما حقہ کام کیا، آگے بس تیرے علم میں ہے کتنے راہ حق پر آئے کتنے نہیں آئے ہمیں نہیں پتہ، لا علم لنا، کہ اس وجہ سے کریں گے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا لا علم لنا، یہ جو آخری لفظ ہے علام الغیوب، اس مناسبت سے بھی اسے ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، علام الغیوب کی تیری ذات دلوں کے راز غیب کو جانتی ہے۔ تو یہ کہا کہ بظاہر تو جو بھی لے آئے وہ ہمارے علم میں ہیں، یعنی کتنے لوگوں کا جواب تھا، مختلف قوموں میں مختلف تھا، کہیں پہ 70-80 کم ہی ہوتے تھے، لیکن
کتنے نے دل سے ایمان لائے، دلوں کے راز تو جانتا ہے۔ بہرحال ہم نے توحید کی طرف بلانے کی کوشش کی، کون کتنا سچا اور راسخ ایمان لایا جیسا کہ ہونا چاہیے ایمان جو مطلوب ہے، وہ اے اللہ دلوں کے راز تو ہی جانتا ہے، کیونکہ انک انت علام الغیوب۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم تو بظاہر کوشش کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی اس میں شامل ہیں۔ یا ایک اور بھی ہے، تیسرا بھی یہ دیکھیں، تیسرا یہ ہے کہ وہ رسول کہیں گے کہ یعنی جو تو نے ہمارے لیے عمر لکھی تھی تو نے اپنے پاس واپس بلا لیا، اب بعد میں ہمارے کیا ہوا، کتنے لوگ ایمان پر ڈٹے رہے، کیا رزلٹ رہا، یعنی ان کی وفات کے بعد جو حالات ہوئے، لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو جیسے تو نے بلایا اپنی عمر گزار کے حاضر ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ یعنی یہ جو فریز ہے لا علم لنا، اس کا تعلق رسولوں کی وفات کے بعد کے حالات سے ہو سکتا ہے۔ ان کو تو نہیں علم، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں کہ کیا حالات ہوئے، کچھ مرتد ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے لالچ اور اس میں دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کچھ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں، واللہ عالم۔ تو کہا لا علم لنا، یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ ہاں ہاں بالکل، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی میں نے ابھی بات کی نا، یہ اسی مناسبت سے علام الغیوب اس کی صفت آئی ہے کہ دلوں کے راز تو ہی جانتا ہے، غیب جو ہے چھپا ہوا علم وہ تیرے ہی علم میں تو بہت جانتا ہے نا جی۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ انبیاء جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوتے، یہ بھی ایک چھپا ہوا اس میں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس غیب میں سے جتنا جس کے لیے ضروری چاہا اللہ نے دے دیا، یہ بھی ہے اس میں سے، پورے کل میں سے۔ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا وحی کے ذریعے یہ الہام ہو گیا یا وہ ہو گیا، تو ایسا بھی ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں ضروری سمجھا تو اس علم سے نوازا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اچھا، تو یہ آیت نمبر 109۔ اب آگے سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس صورت کے آخر تک چلے گا۔ آخری صورت میں تو ہے ہی ان کے بارے میں کہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ ہی سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، یہ حضرت عیسیٰ سے سوال کریں گے۔ تو کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بشر بندہ تیرا، مجھے تو جس کام کے لیے بھیجا وہ کیا میں نے، میں اپنے آپ کو الہ کیسے کہہ سکتا ہوں۔ وہ اگلا جو آخری وہ ہے وہ اسی موضوع پر ہے۔ تو فرمایا اس قول اللہ، 110 نمبر ہے نا جی، نہ ہوا۔ اس قول اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الأکمہ والأبرص بإذنی وإذ تخرج الموت بإذنی وإذ کففت بنی اسرائیل عنک إذ جئتہم بالبینات فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین۔ بڑی یہ کمپریہنسو سی آیت ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات دیے ان سب معجزات کا ذکر ہے۔ ان معجزات کا جو ہے نا وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے،
سورہ آل عمران کی شاید 48 یا 49 نمبر، ہاں 48 یا 49 میں اسی طرح ان کے ان معجزات کا ذکر ہے، تو اس میں ان کی معجزات بھی ہے نا جی۔ تو ارشاد فرمایا اس جب قالا کہے گا اللہ اللہ، کن سے کہے گا؟ یا عیسی ابن مریم، مخاطب کر کے، یا جو ہے نا یہ حرف ندا ہے، اگر مخاطب کرنا ہو ہے نا جی، تو یا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر یاد کرو نعمتی، یا متکلم لگ گیا، نعمت میری علیکا تجھ پر، وعلی والدتی کا، اور تیری ماں پر۔ والدتی کا والدہ کے ساتھ کا آ گیا نا، والدہ ماں، وعلی والدتی کا، اور تیری ماں پر، اس جب ایدتک، اید یہ ہاتھ سے ہے، تو ایدتک کا مطلب ہے ری انفورس کرنا، قوت بخشنا، ہاں یہ اردو میں بھی آتا ہے نا، ہاتھ میں ہاتھ دو فلاں کا ساتھ دو، ہاتھ پکڑنا قوت دینے ہوتا ہے، تو ایدتک قوت دی تجھ کو بروح القدس، روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے، روح الامین بھی لفظ ہے اور روح القدس بھی ہے، کیونکہ آگے معجزات کا ذکر ہے نا، تو یہ اللہ نے فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، تو یہ فرشتے یعنی ان کو یہ چیزیں معجزات ان تک پہنچاتے ہیں، تو بروح القدس، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے مدد کی۔ تو یہاں تک یہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم میری نعمتوں کو یاد کرو، اذکر نعمتی علیکا، جو میں نے تم پر اور تمہاری ماں پر کی نعمتیں، تو میں نے پاک روح، روح القدس کے لفظی میں نے تو پاک روح ہے نا، قدس تقدس مقدس اسی سے لفظ ہے نا، پاک روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، ہاں بس یہ جو ہے نا معجزات شروع ہو گئے، یہ پہلا معجزہ ہی ہے۔ تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا، الناس لوگوں سے، فی المہدی، مہد گود کو کہتے ہیں یعنی ماں کی گود میں، ویسے جھولے کو بھی کہتے ہیں، وہ بچے کے لیے ہوتا ہے نا، انفینٹ کا چھوٹا پنگھوڑا، اس کو بھی مہد کہتے ہیں، مہد گود کو بھی کہتے ہیں، فی المہدی گود میں، اور وکہلا کہولت کی عمر، بڑی عمر، میچور، اس میں بھی۔ اچھا دونوں لفظ کہے گئے یہاں پر، فی المہدی وکہلا، مہدی اس کا تو تفصیل ہے نا سورہ مریم میں، سورہ مریم 19 نمبر سورت ہے، وہ آپ پڑھیں ہیں، وہ آیت نمبر 27 سے 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک، وہ یہی موضوع ہے، 27 سے لے کر 30 تک سورہ مریم کی ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو بیت المقدس چلی گئی، شہر سے دوری ہوتا تھا نا، شرقیاً قرآن میں آتا ہے، اسی مناسبت سے وہیں ولادت ہوئی نا حضرت عیسیٰ کی، اسی مناسبت سے قبلہ بنا ان کا۔ یہ بتا دیتا ہوں آپ کو، آیت نمبر 16 میں ہے، آیت نمبر مریم کی ہے، مریم کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ اذن تبذت، جب وہ الگ ہو گئیں حاملہ کی وجہ سے نا، ڈیلیوری تھی نا، شہر سے دور چلی گئی نا، من اہلیہ اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ،
مشرق کی طرف، یہ اس طرف اشارہ ہے، یعنی بیت المقدس کے مشرقی کنارے۔ تو یہ نصارہ کا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس کا مشرقی کنارہ، اور مغرب جو ہے یہ ان کا ہے۔ یہود اہل کتاب میں دو ہی ہیں نا، یہود و نصارہ۔ ویسٹرن کارنر جو ہے وہ اس طرف کرتے ہیں قبلہ، اور شرقین مشرق کی طرف یہ نصارہ کا ہے نا جی۔ اچھا، بہرحال یہ ابھی جو میں بات اس کی بتا رہا تھا جو قرآن میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، فی المہدی و کہلن، تو یہ وہ جب وہاں مسجد اقصی کے مشرقی کنارے، مشرقی کارنر، ڈیلیوری کے بعد بچے کو گود میں لیے ہوئے قوم کی طرف آئیں، شیرخوار بچے کو، فآتت بہ قومہا تحملہ، آیت نمبر 27 میں ہے کہ بچے کو گود میں لے کر قوم کے پاس آئیں۔ اچھا، قوم نے جب گود میں بچہ دیکھا تو قوم نے کیا کہا؟ بن بیاہی لڑکی کی گود میں بچہ، تو قالو، وہ قوم والے کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ تو نے بڑا ایک برا کام کر ڈالا۔ قوم کہہ رہی ہے شیئا فریا، اور پھر آگے دیکھیں قوم کہہ رہی ہے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امیکی بغیہ، کہ معاذ اللہ ہے، قوم کیا کہہ رہی ہے کہ نہ تو تیرا باپ برا تھا، ابوکی امرأ سوء، اور نہ تیری کوئی ماں بدکار تھی، تو یہ کیا ہو گیا، تو بچہ گود میں ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا، کوئی یہ نہیں کہا۔ فاشارت الیہ، شیرخوار بچہ گود میں تھا نا، اس کی طرف اشارہ کیا، پورا مجمع ہے، وہ کہہ رہے کہ یہ کیا گود میں بچہ لے کر آ گئی۔ فاشارت الیہ، سورہ مریم کی آیت 29 ہے، پڑھنے والی آیات ہیں یہ۔ تو آپ نے وہ شیرخوار بچے کی طرف اشارہ کیا، اب وہ حیران کہ جواب دیں اس کا بچہ کہاں سے آ گیا، تو وہ بچے کی طرف کہہ رہی ہیں، تو وہ کہنے لگے کیف نکلم، یا یہ کیسے بات کرے گا، کلام کرے گا، من کان فی البہد صبیہ، چھوٹا سا بچہ جو تیری گود میں ہے، تو اشارہ کر رہی ہے کہ ان سے پوچھو کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ اکبر، اتنا اس قوم کا کہنا تھا کہ کیف نکلم، یہ کیسے، تو وہ بلند آواز سے بول پڑے، ایسا نہیں کہ توتلی زبان میں، میچور جیسے ایک انسان بولتا ہے نا، کلیئر اینڈ ڈسٹنکٹ ورڈ میں زور سے، انی عبداللہ۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کی شان ہے کہ گویائی دے دی، کبھی غور کرو، پورے مجمع سے بلند، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ مریم کی۔ خود سے وہ تعارف کرا رہی ہیں، شیرخوار بچہ خود تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی نبی کی طرف اشارہ ہو گیا نا، انجیل ان کو دی نا، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے مزید آیات ہیں کہ میں جہاں بھی ہوں گا، ما کنت، تو مبارکن، بابرکت اللہ نے بنایا ہے۔ یہ سارا تعارف ہے جو انہوں نے گود میں اپنی ماں کے اس قوم کے سامنے کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا کلیئر، فی المہدی ہے کہ گود میں کلام کیا، یہ وہاں پر ہے۔ وکہلن، بڑی عمر میں۔ اچھا، اب یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہاں پر کہلن کیوں کہا گیا، بڑی عمر میں تو سارے ہی بول لیتے ہیں، انلیس اینڈ انٹل کوئی اس صلاحیت سے محروم ہو، اللہ معاف کرے، گونگا جیسے کہتے ہیں نا، بول نہ سکے، تو وہ کہلن، بڑی عمر میں بھی۔ یہاں پر یہ دو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ مہد اور کہلا دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ لکھا کہ مہد میں بھی انہوں نے ایسے ہی بات کی جیسے کہلا کہولت کی عمر میں کرتا ہے، یعنی ایک میچور انسان کرتا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جیسے بچہ بولتا ہے نا، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کلیئر ان کو آواز دی۔ ایک چیز یہ، دوسرا یہ کہلا کہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہی ول کم بیک، کہولت کی عمر میں وہ باقاعدہ تبلیغ کریں گے، بولیں گے، قوم کو سمجھائیں گے، وہ پھر سارا احادیث کی روح سے ہے کہ
کہ یاجوج ماجوج اور وہ جو ہے دجال، وہ پورا ان کا ایک ہے، احادیث بھری ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد. تو یہ اس طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان کی ایج 33 ایئرس تھی نا، 33 سال اللہ نے اٹھا لیا زندہ سلامت آسمانوں پر. تو باقی عمر جو ہے نا طبعی زندگی وہ پوری کریں گے. وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن نے واضح طور پہ کہا نہ تو ان کو قتل کیا گیا ہے نہ صلیب پر چڑھایا گیا ہے، اللہ کے یہاں زندہ ہیں. تو یہی تو ہے قرآن واضح کر رہا ہے نا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی تو ہے. وہ فاسد عقیدے بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے اچھا وہاں وہ اس لیے کہ دیکھیں یہ اللہ بھی آزمائش اسی طرح کرتا ہے کہ ان کا ہم شکل حضرت عیسیٰ کا اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا وہاں بنا دیا کسی اور شخص کو، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو صلیب پر بھی چڑھا دیا. تو وہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہودیوں کا کہ ہم نے تو صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے. شبیہ قرآن میں ہے نا، شبیہ لکم، ہم نے شبہ میں ڈال دیا. یہ پورا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا ہے اس کو نا، یہ ان ٹوٹیلٹی پڑھنا ہوگا. ہاں سکیم ہے، ہاں 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 ایگزیکٹلی یہ ہے نا. اور ویسے آپ دیکھیں کہ معجزات تو انبیاء کو ملتے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی لاٹھی اسلحہ بن جاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزات دے دیے جو خصوصاً اللہ کی صفات ہیں. یہ بڑا غور ہے، مردہ کو زندہ کر دینا معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں ان کے معجزات کے ساتھ آتا ہے بِإِذْنِ، بِإِذْنِ اللہ. ان کا کمال نہیں تھا. وہ جب وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے تب بھی کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی یہ میرا کمال نہیں ہے، لیکن وہ معجزات اللہ نے ایسے دیے تھے، تبھی تو یہ وہ بھٹک گئے نا لوگ اسی وجہ سے کہ یہ تو خدائی صفات ہیں، مردہ کو زندہ کرنا. دوسرے دیکھیں بیمار کو صحت یاب کر دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ نے ان کا دے دیا کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے، مادر زاد اندھا ہو بنا ہی واپس. آج بھی میڈیکل سائنس میں ایبسولوٹلی مادر زاد اندھے کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں یہ مادر زاد اندھے کی بات ہے اس میں نا، وہ کر دیتے ہیں. ہاں اس کے لفظ کے معنی مادر زاد اندھا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹلی کہ جی وہ ہاں بڑی عمر کے بعد ایسے کرنا. ہاں اور وہ جو ابرس کوڑ کی بیماری ہے اس کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، وہ بھی صحت یاب کر دیتے تھے. پھر یہ دیکھیں غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہے کیا گھر میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں معجزات دیے. تو یہ یعنی آزمانا تھا. اللہ نے معجزات بھی ایسے دیے جو اللہ کی صفات ہیں، تو انہوں نے اسی کو اللہ بنا لیا کہ یار یہ اللہ کی صفات تو ساری اس میں مردہ کو زندہ کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرا ہے. ہر جگہ اگر انہوں نے بتایا بھی ہے تو کہا بِإِذْنِ اللہ. ابھی بھی آپ پڑھیں گے بِإِذْنِ، اور وہ ایک جگہ نہیں ہے، یعنی ہر معجزے کے ساتھ ہے یہ اللہ کے اذن سے ہے، یہ اللہ کے حکم. جی سر ہاں ہاں بہت بڑی بالکل. مسلمانوں کی ایسی ازمائش نہیں، پھر بھی بہت سارے مسلمانوں نے بہت سارے صحابہ کو خدا بنایا ہوا. استغفر اللہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ بالکل. ہاں ہاں حالانکہ ان میں ایسی باتیں نہیں. ہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی تو سر خدائی والی باتیں ہیں. ہاں ہاں یہ ہمارے لوگ جو کئی لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ نیم کا پردہ پہن کر آ گئے. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ ہاں وہ محمد کی صورت میں نیم کا پردہ پہن کے آ گئے. تو یہ مطلب یہ ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں بہت زیادہ. اور یہ ہمارے یہاں پاکستان میں مور دین 50% بلیو آن دس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے نیم ہیں. کا پردہ ہوا ہے اور اس نیم کے پردے میں سولی اللہ تعالیٰ آ کے بتا دیا ہے. اس میں ڈاکٹر اسحاق صاحب نے بہت ساری ان کی جو نعتیں اور ان کے حوالے دیتے. ہاں ہاں کیا ہے واقعہ ڈاکٹر صاحب نے. لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں ان کی تو بڑی زبردست ہاں کی گئی بنی اسرائیل کی تو جو اللہ اکبر. کام میں رجسٹ کرنا کمال کے لیے. دیکھیے ایمان کا پیور ہونا
وداؤٹ اینی ایڈلٹریشن. بہت بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے. یہ مسلمان بھی ہیں, یہ جو یعنی مزاروں پر جانا, التجائیں کرنا, یہ سارے کلمہ گو مشرک ہیں. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں, وہ کوئی غیر مسلم وہ نہیں ہیں. اور بدعت ایسی ایسی غلط چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. اب دیکھو نا, عید میلاد النبی کا بھی شاید مہینہ چل ہی رہا ہے, اس میں کس انداز سے عید میلاد النبی بنایا جاتا ہے. چراغاں اور یہ ان کے دور میں کبھی عید میلاد النبی بنائی گئی؟ صحابہ نے کبھی بنائی؟ وہ کہا تھا عیدین, دو ہیں عیدیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. بلکہ یہ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں نا, اس کو تو کہتے ہی 12 وفات تھے. یعنی یہ متفقہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی, لیکن پیدائش کے معاملے میں مختلف رائے ہیں. وہ بنا رہے ہیں, کوئی کہیں کسی جگہ 9 ربیع الاول ہے ولادت کا, بہت سے لوگوں نے کہا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, کچھ 13 کہتے ہیں, وہ مختلف ہے. تو آپ یہ دیکھیں, جتنا اس پر دیکھیں وہ بڑا. میں ایک جگہ مطلب بہت ساری قوالیاں انہوں نے ایسی بنائی ہوئی ہیں. ایک جگہ وہ قوالی کی بڑی زور سے آواز آ رہی تھی کہ یہ رسول عربی کہتے ہیں نا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا ہوئے, ان کی زبان عربی تھی. تو وہ قوالی لگی ہوئی تھی کہ بن عین کے عرب دیکھا, بن عین کے عرب دیکھا. یہ عربی تھے نا, بن عین کے الگ عین نکال دو تو کیا ہے؟ شرک ہے یار, یہ کیا بنا رہے ہیں ریئلی. یہ وہ اس کے کلمات تھے قوالی کے. میں نے تھوڑا سا کیا, میں نے کہا یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, بن عین کے رب عرب دیکھا, تو عین ہٹا دو یعنی ان کو رب بنا دیا. اچھا, اسی طرح ایک فرقہ ہے جو کہتے ہیں بشر نہیں تھے, نور تھے, نور کہتے ہیں لوگ, نور اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے عزت و احترام لازم ہے, ضرور ہے, اور وہ تمام انسانوں سے افضل تھے, کوئی شک نہیں, خاتمۃ النبیین تھے. لیکن پورا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک ہے یہ بندہ ابدیت, ابدیت سے اٹھا کر الوہیت پر مت لاؤ. بار بار قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہے مخلوق اور یہ ہے خالق. کہا کبھی بھی مخلوق اور خالق برابر نہیں ہو سکتے, کبھی بھی نہیں ہو سکتے. بہت عظیم. اب یہ ان کا درجہ رتبہ ہیں, رحمت للعالمین بنایا, لیکن یہ مکس اپ نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو اس درجے سے اٹھا کر یہاں پر لاؤ. یہ منع کیا گیا ہے. بھئی یہی ایمان ہے یار, یہی ایمان ہے, اور کیا ہے ایمان. یہی ہے بالکل. یہ قرآن نے بار بار درس دیے, اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ نا فخر کیا, ماشاء اللہ, عبد وہاں عبد سے کیا ہے. ہاں ہاں, یہ وہاں بھی ہے, معراج میں بھی کہ راتوں رات